غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے. اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے. آمین آہستہ آواز میں, اونچی آواز میں, یہ بھی اختلاف ہے. بہرحال امام ترمذی نے پوری بحث کی ہے جس میں انہوں نے یہی راجح قول اختیار کیا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں ان میں آمین اونچی کہی جائے گی اور جو زور اثر کی نمازیں ہیں اس میں آمین آہستہ کہی جائے گی. بہرحال آمین کہنا سنت ہے. یہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے, اسی لیے سورہ فاتحہ جب قرآن میں لکھی ہوتی ہے کبھی غور سے آپ نے دیکھا نہیں وہاں آمین نہیں لکھی ہوتی, کیونکہ وہ نماز یعنی نماز میں سنت ہے, قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, اور جب امام آمین کہتا ہے تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اسی لیے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ ولضالین سے پہلے پہلے شامل ہو جائیں. تو یہ غیر المغضوب علیہم ولضالین, اس میں طویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی امت سے پہلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا, وہ تو قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین, ان پر ذلت اور رسوائی اور غریب الوطنی مسلط کر دی, وہ آج تک مسلط ہے. اور ضالین گمراہ ہوئے لوگ وہ نصارہ ہیں کہ جن کے پاس یعنی سب کچھ شغف تھا معاملات میں لیکن غلو کیا دین کے معاملے میں, گمراہی کا راستہ اختیار کیا, باتیں بہت کی. حضرت عیسیٰ کو مانا لیکن ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. یہودیوں کا مسئلہ تھا, یہ اہل علم تھے, اس کے باوجود جان بوجھ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. آپ کو پتہ کتنے ہیلے بہانے یہ کرتے تھے. اس لیے اللہ نے کہا یہ مغضوب علیہم ہے, ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے, لعنت ہوئی بھی ہے. سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ لعنتی ہیں یہ. عیسائیوں کو اللہ نے لعنتی نہیں کہا اس سختی کے ساتھ, کیونکہ ان میں اکثر لوگ سیدھے سادے تھے, گمراہ ہو گئے. لیکن ہے گمراہ ہے, یہ نہیں کہ ان کا سیدھا پن ان کو بچا لے گا, ایسا نہیں ہے. لیکن بڑا جرم ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا. تو غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا, والضالین اور جو گمراہ ہوئے. یہ آخری آیت ہے. اچھا وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی ہر ایک کی جگہ آیت پڑھی ہوئی, یہاں آیت نہیں پڑھی. یہ آیات کے جو نشان بھی ہیں نا, یہ بھی مطلب کوئی آپ پرانے مصحف اٹھائیں گے نا, اگر کلمی ان میں نہیں تھے, یہ تو ڈویژن بعد کی ہے. اندازے تو موجود تھے, یعنی جو آگے ہم گول وہ استعمال کرتے ہیں. تو عموماً جو قرآن چھپتے ہیں نا ان میں وہ والی غیر المغضوب علیہم والضالین سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم, اس کے اوپر نہیں ہوا ہوتا, یعنی وہ گول نشان نہیں ہوتا. تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پوری ایک آیت ہے تو پھر بسم اللہ کو شامل کریں گے تو 7 آیتیں پوری ہوں گی. نہیں, یہ 2 آیات ہیں. اور میں نے ٹیکنیکلی جو دلائل رکھے ہیں اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ شریف نہیں ہے. اب یہ سورہ فاتحہ جو ہے اگر آپ اس کو اوور ویو کریں نا تو قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں بیان ہونی ہیں آئندہ آنے والے قرآن میں, سب کی جڑ اس کے اندر موجود ہے. اسلام کے بنیادی 3 عقائد کون سے ہیں؟ عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. یہی ہے نا, یہ 3 عقیدے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. عقیدہ توحید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. عقیدہ آخرت مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک. اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم عقیدہ رسالت, کیونکہ رسولوں کو اللہ تعالی راستہ اختیار کرتا ہے نا, وہی دیتا ہے نا آگے, امتوں کو رسولوں کے ذریعے دیا جاتا ہے. تو پورے قرآن کا جو یعنی آپ سمجھیں عقائد کی بنیاد اس صورت میں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت میں اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے رسولوں کا راستہ اختیار کر لو, توحید کا راستہ اختیار کر لو, اور اللہ سے یہ بھی دعا بھی مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے اور جو لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ان لوگوں کے راستے سے بچاتا رہے. یہ سارا کچھ اگر آپ جمع کریں تو قرآن پاک میں کوئی ایک ٹاپک بھی ایسا نہیں ہوگا. جب رسولوں کا راستہ آ گیا تو رسولوں کی ساری شریعت سمجھ لیں, اس کی جڑ اس میں پڑ گئی. نکاح طلاق کے مسائل بھی اس میں کور, حج کا طریقہ بھی کور, کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم ہے اور اہدنا الصراط المستقیم ہے. تو اس لیے اسے ام الکتاب الفاتحہ, قرآن کھولنے والی, قرآن کی ماں کہا جاتا ہے کہ سارے عقائد و نظریات کی جڑ اس صورت کے اندر موجود ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے.